السلام علیکم 23 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا۔ تو بہت ہی مزیدار اور بہت زیادہ فنی کہہ لیں یا تھوڑی ہٹ کر قصہ ہے، تو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم پہلے ناول کی طرف چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سنڈے کے سبب وہ کل رات الارم لگائے بنا سو گئی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ علمان کے اس کی طرف بڑھائے ایک قدم نے رگ رگ میں سرشاری اور نشاط ہی ایسا بھرا کہ نیند بھی خوبصورت آئی، اور جب 9 تک اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اطراف لپٹی علمان کی بازو اور اپنے گال پر بکھرتی سوئے علمان کے بکھرتے بوجھل اور پرحدت سانس کی حدت پر وہ جاگتے ہی پرسرور سا مسکرائی۔ گلاب ہونٹوں میں علمان سیال کی دھڑکنیں اس بے تکلفی سے محسوس کرتے دلکشی سما گئی۔ علمان کے اپنے سینے پر رکھی بازو کے بوجھ سے بے چین ہوئے ذرا پیٹ کی جانب سرکائے۔ میشی نے اس کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی جوڑی اور انگلیوں میں اپنی لامبی ملائم انگلیاں پیوست کیں اور ذرا گردن علمان کی طرف پھیرے اس کے خوبصورت وجاہت خیز چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے اور پیارا لگا اس کے چہرے کی بے خبری جب دل فریبی سے مل رہی تھی تو مشائم کے دل کو کیوں نہ وہ دنیا جہاں سے وجیح لگتا، کیوں نہ وہ اس پر لٹ جاتی، گرویدہ ہونے لگتی۔ رات کا وہ بے حد لمحہ سوچتے ہی مشائم کو لگا پھر سے حلق سوکھنے لگا ہو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس شانت مزاج والے علمان سیال میں اتنی شدت بے خودی اور جنون کہاں سے رات آیا ہوگا، کیونکہ اب تک تو وہ اسے چھوتا بھی بہت ملائم پن سے تھا، لیکن رات کا وہ روح جھنجھوڑتا لمحہ میشی کو پھر سے کپ کپا کر رکھ گیا۔ یوں لگا پھر سے ہونٹوں پر نمی، نرمی اور استحقاق گل کر اسے مدہوش کر گیا ہو۔ دل کی دھڑکن یکدم بڑھی۔ وہ سمجھ نہ پائی علمان کی اس شدت بھری پیش رفت کا سکون کن لفظوں میں بیان کرے، کیونکہ ایسی خوبصورتی تو مشائم نے امیجن بھی نہ کی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ انہی بدحواس کرتی سوچوں میں منہمک تھی جب علمان کے پرہمار سے جاگنے پر، مخاطب کرنے پر جیسے ڈر کر چونکی۔ وہ خود جاگتے ہی مندی مندی آنکھیں کھولتے ہنسا۔ کیا ہوا، اتنے قریب سے جن بھوت لگ رہا ہوں، ڈری کیوں؟ اس کی آنکھوں کا قرار اور چہرے کا ڈر بانپے علمان نے وہی اس کے پیٹ پر رکھا ہاتھ اٹھا کر مشائم کی گال سہلائی تو وہ فطری شرم و حیا کے سبب نظر چرا گئی۔ تم رات کے لیے ناراض ہو مشائم؟ اسے خاموش دیکھے علمان نے اس کا چہرہ سیدھا کرنے پر اپنا چہرہ اس کے کھلے بالوں میں چھپاتے اپنا ہاتھ بھی اس کی کمر میں حائل کیے ذرا سا میشی کو اپنی طرف پلٹایا تو دونوں کے چہرے آمنے سامنے آئے۔ نہیں تو؟ علمان کے سوال کے بدلے وہ فوراً بولی، حالانکہ اس وقت علمان کو دیکھنا اور اس سے بات کرنا دوبڑ تھا۔ وہ اب بھی کپ کپا رہی تھی، یا شاید حرکت کرتے سینے کی کارستانی تھی کہ ملائم معطر جسم میں لرزش برپا تھی۔ تم جیسے بھی بنی ہو لیکن میری بیوی ہو اب مشائم، اور میں تمہارے ساتھ بے وجہ کی دوریاں نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے ہمارا اتنا خوبصورت ساتھ بنا دیا ہے تو لمحے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کا سکون ہے ہم۔ تمہیں محسوس ہوا کچھ؟ وہ اس کی فطری جھجک، حیا اور گھبراہٹ بانپ رہا تھا، جبکہ وہ سہمی ہوئی تھی تب بھی آنکھیں جھکا کر اس نے علمان کے آخری سوال کا اقرار سر ہلا کر کیا، جو علمان سیال کی رواں دھڑکنوں میں خلل لایا۔ ایسا تو نہیں کیپٹن کہ آپ نے یہ قدم میری اداسی دور کرنے کو اٹھایا ہو؟ آئی مین یو لو می۔ جب تھوڑی ہمت آئی تو جھجکتے ہوئے وہ بولی بھی اور علمان کی آنکھوں میں جھانکی بھی۔ دل کی دھڑکنیں سینے سے لپٹنے لگیں کیونکہ وہ اسے اتنے قریب سے بہکا رہا تھا۔ ابھی تم لو بنی ہو یا نہیں اس کے بارے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے دل تک راحت اتری کل۔ تم بہت اسپیشل ہو، تبھی تمہاری طرف لمحہ بلمحہ مائل ہو رہا ہوں، اور محبت کا کیا ہے وہ تو تم مجھ سے مزید یوں ہی قریب آتی رہی تو چھین لوگی۔ اس کی ساری گھبراہٹ وہ اپنے شریر جملوں سے ختم کر چکا تھا، تبھی تو وہ سمٹا شریر مگر شرمیلا سا مسکرائی۔ وہ علمان کے پھر سے اس کی دبی رکتی سانسوں کو انہیل کرنے کو چہرے پر جھک کر قریب ہونے پر کرن کھاتی ذرا پرے سرکی۔ میں نے منہ تک نہیں دھویا، پھر اریٹیٹ ہوں گے، میں نہیں چاہتی ایسا۔ میشی اس کی طرف دیکھتے خفیف سا دبا ہنسی جیسے خود کمفرٹیبل نہ ہو۔ شیراں دے منہ دھلے ہوندے نے۔ علمان کے ہنس کر جتانے پر وہ گھبراہٹ سے نکلتی پھر سے ہنسی، لیکن علمان نے اس کے کمفرٹ کو اپنا خطرناک ارادہ منقطع کیا۔ ہاں لیکن میں شیرنی ہوں نا کیپٹن، مجھے منہ دھونے کے ساتھ پراپر چہرہ چمکا کر آپ کے قریب ہونا پسند ہے، اسے میرا ہائیجینک ایشو سمجھ لیں۔ ویسے آئی آلسو فیل کمفرٹیبل ود یو لاسٹ نائٹ۔ ہاں نیند بہت اچھی آئی، انفیکٹ کچھ زیادہ ہی اچھی۔ ساری گھبراہٹ مکمل پرے ہوئی تو مشائم نے بھی ہنس کر علمان کو مسکرانے پر اکسایا، اس کے کھردرے گال کو ہتھیلی سے ہلائے، فیل کیا اور چہکی، یہ خمار ہے ہی ایسا۔
میں بھی آتے ہی سو گیا تھا، باقی تم جیسا چاہو۔ خیر آج مشن سسرال ہے، سوچتے ہیں اب سنڈے کو 10 بجے تک ہی سب جاگتے ہیں، اور ہاں ممی کی ٹینشن مت لینا، اب وہ جو کہیں دل بڑا کر کے سن لینا، دل کی بہت اچھی ہیں۔ سلمان نے اس کی ناک دباتے شریر سے سرگوشی کرتے لحاظ پرے کیا اور اٹھ کر بیٹھا، جس پر وہ اس کی تاکید پر فوری سر ہلاتے مسکرائی بھی، اور سلمان کے اٹھ کر جانے پر اس کا تکیہ دبوچ کر واپس آنکھیں بند کر گئی۔ آج تو بستر کو چھوڑنے کا بالکل دل نہ تھا، لیکن سلمان کے ساتھ وہ انصاری حویلی جانے پر جہاں اداس تھی وہیں ایکسائٹیڈ بھی تھی۔ میشو اور سلمان کے دن کو آنے کے سبب ناشتے کے فوراً بعد ہی ایزل مریم نے لنچ کی تیاری شروع کروا دی۔ وہ ملازمہ کی ہمراہ پہلے مارکیٹ گئیں، سیال والوں کے لیے بہت سے شگن کے تحائف لیے، جبکہ بھرپور قسم کی دعوت کا انتظام بھی کیا گیا۔ دھیان کا ویسے تو آج آف تھا، لیکن ہاسپٹل اونر ہونے کے سبب اسے آج بھی جانا پڑا، جبکہ طلال بھی گھر تھے۔ اوزان بھی ناشتے پر موجود نہ تھا۔ صبح صبح آج بھی وہ نقص بلیک میں ملبوس وہ کہیں نکل چکا تھا، جبکہ فیروز شمشیر انصاری کو میشی اور سلمان سے آج معافی مانگنی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر وہ جلن کا شکار تھا۔ جبکہ کنول کو جب حویلی میں ہوتی غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی تو اس نے ملازمہ سے تیاری کا سبب دریافت کیا، اور اصل بات پتہ چلتے ہی وہ سیدھی فیروز شمشیر کے کمرے میں گئی۔ وہ خود اہم سیاسی کانفرنس کے لیے ریڈی ہو رہے تھے، لنچ کے بعد ان کی روانگی تھی، کل الیکشن تھے اور ضروری تیاری اور تمام مراحل جا کر وہ خود دیکھنے والے تھے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں بابا جانی، سلمان اور میشی لنچ پر آ رہے ہیں؟ آپ نے کیسے اجازت دی دونوں کو؟ کیا ہو گیا آپ کے رعب و دبدبے کو جناب؟ کنول سے 24 گھنٹے ہی بس طلال کے رویے کا اور روزان کی درندگی کا ماتم منایا جا سکا، اور پھر وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائے بنا رہ بھی کہاں سکتی تھی؟ آ گئی تھی آگ لگا کر دھواں اڑانے۔ گدھے کو باپ بنایا ہے میں نے، یہ الیکشن ہیرو آفیس سے ہو جائیں، پھر اس سوزان سے بھی نمٹوں گا اور سیالوں سے بھی۔ ابھی کوئی ضد کی تو اس سے سر پھرے کا کوئی بھروسہ نہیں، جیتا الیکشن ہروا دے۔ تم جانتی تو ہو اس کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں۔ فیروز شمشیر کے لہجے میں اوزان کا ڈر صاف چھلکا، تبھی تو کنول تمسخرانہ سا مسکرائی۔ ارے واہ، یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں بابا جانی؟ آپ جیسا نڈر، بے خوف اور پاورفل آدمی جو اپنے باپ کی بھی نہ سنے، وہ اپنے پوتے کے سبب تھر تھر کانپ رہا ہے۔ قسم سے یہ دن دیکھنا باقی تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا ہے کیا اس کمیلین میں؟ کنول کے لہجے کی تضحیک پر وہ پلٹے اور کنول پر ایک خشونت بھری نظر ڈالی۔ اس کے اکسانے کا فیروز شمشیر کو بخوبی اندازہ تھا۔ بکواس بند کرو کنول، کہا ہے نا صرف مصلحت کے تحت۔ خیر منانے دو ان سب کو اپنی جیت کا جشن، اوزان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جلد کہ اس کا دادا اس سے کم ہرگز نہیں ہے۔ خیر جاؤ تم اور سب پر نظر رکھنا، اور دیکھتی رہنا کہ میشی کس سے کیا کیا بات کرے گی۔ میشی کا دشمنوں کے گھر ہونے کا کچھ تو فائدہ ہو، سیالوں کے گھر کی خبریں اس سے نکلوانا تمہارا کام ہے، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کس قدر چالاک ہو میرے بچے۔ شمشیر نے جس خباثت سے کنول کو اس کی حسلت کے مطابق کام دیا، آنکھیں تو اس چالاک لومڑی کی بھی چمکی، جس کے بعد دونوں ہی نجسا ہنسے۔ اوکے باس، کنول کے ٹیلنٹ پر بھروسہ رکھیں، ہر طرح کی خبر ملے گی آپ کو، اینڈ یس کل کے لیے بیسٹ آف لک۔ کنول بھی شیطانیت کے سنگ کہا لگاتی کمرے سے نکلی، جبکہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی سے کچن سے بھوک بڑھاتی خوشبو کے جھونکے اٹھ رہے تھے۔ بڑی خوش لگ رہی ہیں منحوس بابی۔ اوزان نے پتہ نہیں بابا جانی کی کون سی دکھتی رگ دبائی کہ وہ اس سب کی اجازت دے بیٹھے۔ چلو بیچاری میشی کا ٹوٹا دل جڑ جائے گا۔ کنول کے باورچی خانے کی جانب آنے اور آتے ہی زہر اگلنے پر ایزل مریم نے ناگواریت کے سنگ نائٹ سوٹ میں ہی بے شرموں کی طرح گھر میں گھومتی کنول کو دیکھا۔ کاش تمہاری بھی ایسی کوئی رگ دبا دیتا وہ گلا دبانے کے ساتھ، تو تم اس وقت یہاں کھڑی بک بک نہ کر رہی ہوتی۔ مجھے تم پر پہلے ہی بہت عتاب ہے کنول، چلی جاؤ ورنہ پھر تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ میری بیٹی کے ٹوٹے دل کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ایزل مریم کا تو اسے دیکھ کر پارا ہائی ہوا، جبکہ کنول ضرور آگے سے غلیظ ہنس کر انہیں مزید غصہ دلا گئی۔ اب اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو آپ کا یہی ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں تھما دوں گی۔ اس بد زبانی کے سبب آپ اپنے شوہر کی پسندیدہ نہ بن سکیں۔ افسوس۔ رہی بات اوزان کی، سے بھی جلد نظر چکھاؤں گی، روئے گا وہ، اور آپ ان آنکھوں سے اس کے خون کے آنسو دیکھیں گی، پھر ملے گا میرے دل کو قرار۔ آپ سے تو شدید نفرت ہے، لیکن میشی مجھے بہت پیاری ہے، سو اسے اس کی چاچی بہت پیار سے ویلکم کرے گی، جسے جلنا ہے جی بھر کر جلے۔ کنول کا ایک ایک لفظ ایزل مریم کی سماعت میں ہتھوڑے سا برسا۔ یہ تو
زینش بر وقت وہاں آ گئی اور کمل اسے دیکھتے ہی حقارت سے پیر پٹک کر کچن سے چلی گئی، ورنہ آج ایزل اس کا گلا دبا دیتی۔ آئی جان کیا ہوا آپ کو؟ ان کی آنکھوں کو دائبن ساری والے طنز نے سرخ کیا، جس پر زینش نے ان کا ہاتھ پکڑتے پریشانی سے پوچھا، لیکن وہ اس کی گال نرمی سے سہلائے نفی میں گردن ہلا گئیں۔ زینش کی طبیعت کافی بہتر بھی تھی اور اوزان کے ساتھ تھوڑا سا صحیح وقت گزارنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ گلابی گلاب بنی دمک اور مہک رہی تھی۔ ایزل مریم نے اس کے خوبصورت سراپے پر سجدہ گلابی جوڑا دیکھا تو مسکرا دی۔ وہ مشی اور ارمان کے لیے کچھ دیر پہلے جب تحائف لائیں تو زینش کے لیے بھی 7-8 بہت پیارے اور ڈیزائنر جوڑے لائیں۔ اس کے علاوہ بھی اس پر سجتی بہت سی چیزیں، اور تبھی زینش آج سادہ کے بجائے واقعی انصاری حویلی کی بڑی بہو لگ رہی تھی۔ بال بھی کھول رکھے تھے جو کھلے ہونے کے سبب کناروں سے خود بخود کرل ہوئے۔ تھوڑے تھوڑے دونوں اطراف کے بال اٹھائے، اس نے کیچر میں مقید کر کے دو گال کو چومتی بالوں کی لٹوں کو بے لگام چھوڑ رکھا تھا، اور پھر زینش کے وجود سے اٹھتی اس کی من پسند پرفیوم کی مہک۔ جوڑا نہ تو بہت فینسی تھا نہ بہت سادہ، کیجول تھا، اور اس کے ساتھ شال جو زینو نے دائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ سفید ہون چھلکاتے ملائم پیر بلاک ہیل والے وائٹ اینڈ سلور سینڈلز میں مقید اور پیارے لگ رہے تھے۔ اور آج تو ہلکے پھلکے مسکارے آئی لائنر کے ساتھ پنک کلر کا لپ ٹینٹ بھی لگا رکھا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو زینو، ایسا لگتا ہے میرے سامنے علایا کھڑی ہے۔ نظر نہ لگے، اب سے یوں ہی سنور کر رہنا۔ اس گھر کی بڑی بہو ہو، زان تمہیں یوں دیکھ کر سرپرائز ضرور ہوگا، سوچے گا اتنی حسین بیوی ہے اس کی، اور ایسی پیاری بیوی کو وہ کیسے چھوڑ سکے گا۔ میری تو نظر نہیں ٹک رہی تم پر، چشم بددور۔ صبح سے ویسے بھی بہت ہوش تھی، تبھی آئی جان کا ضرورت سے زیادہ پیار اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ مسکرائی تو ایزل مریم کے دل کو ٹھنڈک ملی، حالانکہ گڑیا سے ان کو محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گڑیا کے سبب ہی تو وہ دائب انصاری کی محبت سے محروم رہی تھیں، لیکن وہ ایسی تھیں ہی نہیں، وہ بہت نرم دل کی تھیں، جن کے دل میں نہ گڑیا کے لیے کوئی سرد جذبہ تھا نہ زینو کے لیے، بلکہ اوزان کی زندگی میں زینش کو جو رتبہ ملا تھا سب سے پہلے اسے تسلیم کرنے والی ایزل مریم تھیں۔ زینش کے رخسار قدرتی لال ہوئے، وہ بے قرار ہوئی تو ایزل مریم نے پیار سے اسے سینے میں سمویا۔ آپ نے کچھ زیادہ تعریف کر کے مجھے آسمان پر نہیں اڑا دیا آئی جان؟ الگ ہوتے ہی زینو کا معصوم شکوہ ان کے ساتھ ان کی کچن ہیلپر سعدیہ کو بھی مسکراہٹ دے گیا۔ ایزل باجی سچ کہہ رہی ہیں، آپ چاند کا ٹوٹا لگ رہی ہیں چھوٹی بی بی، میں ابھی آپ کا صدقہ اتارتی۔ سعدیہ نے کچن کاؤنٹر چھوڑے، اپنے دوپٹے میں باندھے پیسے کھول کر جس طرح 100 کے 4-5 نوٹ نکال کر محبت سے زینو کے سر پر پھیرے، وہ ان پیسوں کی کمی کے باوجود سعدیہ آنٹی کی شفقت اور پیار پر کھلکھلا دی۔ جیتی رہو سعدیہ، خیر اب میری لاڈلی بہو بھی کچن سنبھال رہی ہے آج سے، تو ایک مین ڈش زینش بنائے گی۔ بتاؤ زینو کیا بنانا چاہو گی آج کے مینیو میں؟ ایزل مریم نے پیار سے سعدیہ کی بھی گال سہلائی، اور پھر خود زینش بھی کچن میں سب جگہ رکھے مختلف لوازمات، پیکٹس وغیرہ دیکھنے لگی۔ مینیو کافی بڑا تھا آج، تو زینش کوئی بڑی اور مین ہی ڈش چوز کرنا چاہتی تھی۔ ایسی کون سی ڈش ہے جو اوزان اور مشی دونوں کی فیوریٹ ہو؟ میں وہ بنانا چاہوں گی۔ زینش نے کچھ دیر سوچتے بوکھلا کر آئی جان کو دیکھا، جس پر وہ شریر سا ہنسی۔ بنا لوگی وہ پکا نا؟ ایزل مریم کی تمہید پر زینو پریشان سی ہوئی۔ کیا کوئی مشکل ڈش ہے وہ؟ زینو نے مسکراتی سعدیہ اور آئی جان کو دیکھتے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پائے، دونوں بہن بھائی پائے کے دیوانے ہیں، وہ بھی رائس اور روغنی نان دونوں کے ساتھ۔ کیا تمہیں بنانے آتے ہیں؟ پائے کا سن کر زینش کے چہرے کا رنگ سا اڑا۔ کبھی امیجن بھی نہ کیا تھا کہ ایسی کھیر خالص ڈش ان ولایتی بہن بھائی کی فیوریٹ ہو سکتی ہے، جبکہ ایزل مریم اس کی حیرانگی کو پریشانی سمجھی۔ چلو تم رشین سیلڈ بنا لو، وہ بھی فیوریٹ ہے، یہ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ایزل مریم نے مسکرا کر اس کو آسانی دی، مگر زینش نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں آئی جان، میں پائے بنا سکتی ہوں، بابا کے بھی فیوریٹ تھے، مجھے انہوں نے ہی بنانے سکھائے، میں نہیں کھاتی کیونکہ بہت چپ چپ ہو جاتی، سمجھ جائیں اس کی الفی جیسی گریوی مجھے اریٹیٹ کرتی۔ زینو کی معصومیت اور درجہ صاف گوئی پر پھر سے دونوں ہنسی تو وہ بھی دبا دبا مسکرا دی۔ ہاں ہاں چلو تم مت کھانا، لیکن بنا لو ان کے لیے، آ جاؤ۔ میں امپریس ہوئی یہ جان کر کہ تم دیسی چیزیں بھی بنا سکتی ہو، میری تو موج ہو گئی، ہو مجھے مجھ جیسی سگر بہو ملی۔ چلو سعدیہ تم یہ جگہ چھوڑو اور جا کر پہلے رشین سیلڈ بنا لو، تب تک ہم دونوں ساس بہو چولہے کا کام نپٹا لیتے ہیں۔ ایزل مریم کی تاکید پر سعدیہ نے فوری فرما برداری سے کچن کاؤنٹر چھوڑا اور زینش کو جگہ دی، جبکہ خود وہ دوسری طرف بنے ریک کی طرف گئی، اور زینش نے بھی آئی جان کے ساتھ مل کر اپنا کام شروع کیا۔ جبکہ کمل وہاں سے سیدھی سی سر پھاڑ حلیے میں باہر لان کی طرف آئی تو طلال جو ایک پرسکون ماحول میں ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں تھے،
कमल को वहाँ आता देखकर आंखों में हकारत समेट लाए। पहनने ओढ़ने की तमीज़ भूल गई है क्या तुम्हें? तलाल ने नगवारियत से उसके हुलिये पर चोट की, जिस पर वो आगे से दांत दिखाती ढिठाई से सामने ही आ बैठी। तुम सिखा दो ना, जलन हो रही है कि मेरा ये तौबा शिकन रूप तुम्हारे अलावा हर कोई देख रहा। पर क्या करूँ डार्लिंग, अकेले तुम मुझे मिलते नहीं, सो मुझे तुमको अपने जलवे दिखाने के साथ साथ सबको मजबूरन दिखाने पड़ते। कमल के जवाब पर तलाल ने अपनी लहू होती आंखें भी नफरत से सूरत से हटा लीं। अब तुम्हारा ये जलवे बिखेरता नज्स वजूद हसरत में झुलस भी जाए तब भी एक बूंद तलाल अंसारी की तवज्जो नहीं पाएगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बल्कि अगर तुम्हें गैरत है तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो घटिया औरत। तलाल को तैश दिलाकर वो महजूज हुई, अब अपनी सबकी का इंतकाम भी तो लेना था। हाँ हाँ देखेंगे डियर हस्बैंड, मैं तुम्हारे नेक्स्ट टाइम रोने का ही वेट कर रही हूँ। अपने जख्मों पर मरहम लगाने तुम मेरे पास ही आओगे, मेरी बाहों में। हाँ हाँ ओ तलाल, यू आर सो क्यूट, गुस्से में तो और प्यारे लगते हो। और नफ़रत किसे दिखा रहे हो डार्लिंग, ये औरत तो तुम्हारी नफ़रत पर ही फ़िदा है। वन किस। कमल को ज़रा भी कोई तौहीन महसूस ना हुई, जबकि जिस तरह वो लहरा कर उठती तलाल की जानिब ज़रा झुककर आखिरी ख्वाहिश के लिए चहकी। तलाल ने से परे धकेला, लेकिन वो फिर भी बेदम होती हंस दी। शर्मा गए मेरे शोहरे नामदार। इस चहकती खिलखिलाती हंसी के संग वो वापस अंदर बढ़ी, लेकिन तलाल अंसारी का सुकून ज़रूर बर्बाद कर गई। बस न चला इस औरत को जाकर आग लगाकर भस्म कर देते। अगर वो नाश्ते की मेज़ पर आई है तो मुझे नहीं जाना, मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो। जवाद सियाल तो सुबह ही अपने सियासी काम के सबब जा चुके थे। पिनार और मीशी भी नाश्ते की मेज़ पर थीं। अलबत्ता आयशा की ज़िद यूं ही कायम थी। अलमान उनको रूम में बुलाने आया तो वो वहीं बेड पर बैठे कतईपन से इनकार कर गईं। मम्मी आप क्यों छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं? रात भी वो बहुत हर्ट थी। मत करें, वैसे भी हम आज अंसारी हवेली लंच पर जा रहे हैं। उम्मीद है वो लोग अपने किए की भरपूर तलाफ़ी करेंगे, आखिर को वो भी ख़ानदानी लोग हैं। आयशा को रात जवाद ने भी काफ़ी समझाया, लेकिन वो ज़िद्दी अखीर थी। फिर लंच वाली बात पर तो उनका खून खोल उठा। देखा, कहा था ना, आला पाए के जन मुरीद बनोगे। जाओ ससुराल और एक बार फिर हो आओ बेइज्जत। आयशा के भड़कने पर वो ताए से तासुरात के संग साथ ही थक हार कर बैठा। मम्मी फॉर गॉड से क्या हो गया है? आपने तो अना का मसला बना लिया। अब अगर वो बदतमीज़ी पर उतरे तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, प्लीज़। वो उन्हें तासुब से समझाने लगा, पर वो हनूज नाराज़गी के संग मुंह मोड़ गईं। अगर आप मीशी को यूं ही हर्ट करती रहीं तो आपको महीनों में नहीं दिनों में दादी बना दूंगा। फिर मुझे मत कहिएगा कुछ। अलमान को जब और कोई हल ना सूझा तो यही धमकी दे डाली, जिस पर आयशा सियाल हौनक बनी। अलमान को दबी दबी मुस्कुराहट तकते ही उनका गुस्सा उससे उसका गुस्से से कान दबोच गईं। क्या कहा तुमने? मम्मी के भड़कने पर वो आगे से शरीर हंसा और कान दबोचे जाने पर मसनूई दर्द भरा तासुर भी दिया। वही जो आपने सुना। वो हर्ट हो ये मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए उसके बेहद करीब भी जा सकता हूँ। ये सब बहुत जल्दी नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर कर देंगी। मुस्कुराहट ख़त्म करता वो वापस संजीदा हुआ तो अलमान के ये खौफनाक बेबाक इरादे सच में आयशा को डरा गए। दिल सूखे पत्ते सा कपकपा उठा। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी अगर मुझे तुमने इतनी जल्दी दादी बनाया। गज़ब खुदा का, मेरी उम्र है दादी बनने की? आयशा की बौखलाहट पर कैप्टन साहब अपना उमड़ता कहकहा रोक ना सके। उम्र तो वाकई नहीं लगती थी आयशा की इतनी, पर पहाड़ 29-30 साला सपूत की वालदा कुछ ज़्यादा ही चुन्नी बन रही थी। अफसोस हुआ, आपको कहना चाहिए था अभी उम्र है मीशी की माँ बनने की। सो सैड अम्मा साईं। अलमान की चालाकी और बेचारगी पर वो गुस्से के बावजूद मुस्कुराई तो अलमान ने उनका हाथ पकड़े मैट्रेस से उठ खड़ा करवाया। बस तो फिर मीशी को कबूल करने की कोशिश करें। आप नहीं चाहती आपका बेटा खुश रहे, सो प्लीज़ बात ना करें, लेकिन इसे घूरना भी बंद करें। और दाइब अंसारी के हवाले से कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेंटली इस मामले में बहुत कमज़ोर है। अलमान के समझाने और खतरनाक सी धमकी का असर ये हुआ कि नाश्ते पर आयशा ने भले सर्द रवैया रखा, लेकिन मीशी को हर्ट ना किया। और मशाइम इसी पर खुश थी कि आयशा आंटी ने इससे ठीक से बात की, जबकि पिनार को भी कैप्टन साहब की खुदादाद सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। जब मैंने इन तमाम लोगों से मामला डिस्कस किया तो वो आपका नाम सुनकर बावले हो गए। पैसा भी ठुकरा दिया, बस यकीन दिलाया कि वो महर इसी निशान पर ही लगाएंगे जो हकदार है। वो इस वक्त अपने पुरवकार, पुरसहर, मगरूर और किसी को भी माइल कर लेते सरापे और तकब्बर के संग दुरानी के ऑफिस मौजूद था। औज़ान के लिए इसने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी, क्योंकि नाश्ता वो आज स्किप कर चुका था। बस हालात जानने का तजस्सुस था। बहुत खूब, सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम हसीब और उसके लोग देखेंगे। मैंने इसे भी ताकीद कर दी है। मैं खुद कल नहीं आ सकूँगा, कुछ अहम मसरूफियत है। अदम तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा होना चाहिए दुरानी, कोई गड़बड़ ना हो। आखिर वक्त तक पता ना चलना चाहिए किसी को कि एक नया उम्मीदवार इलेक्शन में शामिल हुआ है। रिज़ल्ट कब आएगा? ओज़ान ने इसे संजीदगी से तमाम मामला समझाते सवाल
پر اختتام کیا۔ سر، پرسوں صبح 9 بجے حتمی نتائج کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نیوز چینل پر تو اس بار بھی جواد سیال کی تکڑی پوزیشن بتائی جا رہی ہے، لیکن مزہ آئے گا ان موصوف کو بھی چونکانے کا۔ آپ کافی کے ساتھ کچھ لیں گے؟ درانی خود کل کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا، جبکہ اوزان نے سر نفی میں ہلایا جو درانی کے آخری سوال کا جواب تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا، پھر ملتا ہوں۔ اوزان نے کافی ختم کی اور کام بھی مکمل ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلا۔ لنچ تک اسے گھر پہنچنا تھا، سو ایک پیشنٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے وہ وکیل کے دفتر سے سیدھا فارم ہاؤس آیا۔ ہلکی ہلکی جو دھوپ نکلی پھر سے غائب ہو چکی تھی اور آسمان ایک بار پھر سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آنے لگ گیا تھا۔ ٹھنڈی پرکیف ہوا جسم و جاں کو سرور بخش رہی تھی۔ آج بھی کمیلین مکمل سیاہ میں ملبوس تھا۔ رات پہلی بار ایک مکمل نیند کے بعد بھی سنہری آنکھیں ویران عدم کے ساتھ وہ لان سے گزرتے ہوئے لان میں لگے کچھ نئے پھولوں کو دیکھ کر رکا تو عدم نے بھی اپنے قدم روکے۔ یہ سفید گلاب تم نے نیا لگایا ہے؟ اوزان کے استفسار پر عدم نے فوری سر ہلایا۔ جی سائیں، آپ کا پسندیدہ ہے نا؟ میں کل نرسری گیا تھا دھنیا کے بیج لینے، تو مجھے یہ سفید پھول بھی پسند آ گیا تو لے آیا اور لگوا دیا۔ عدم کے اس عمل پر اوزان کو اچھا لگا، تبھی عدم ڈانٹ ڈپٹ سے بچ گیا، ورنہ سے حد زیادہ کہیں اوزان کا پرسوں کا غصہ بھی قائم ہوا تو وہ ضرور ستھری کروا بیٹھے گا۔ خوبصورت رنگ کے کھلے پھول پسند ہیں مجھے۔ خیر، کس کی اپائنٹمنٹ ہے آج؟ اوزان نے سراہتے ہی قدم آفس میں بڑھائے، جہاں وہ یونی گوئنگ ایج کی میشی کی ہم عمر لڑکی براجمان تھی۔ اوزان کو اندر آتا دیکھتی وہ فوری مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ اس اقصیٰ نامی لڑکی کے تمام سیشن مکمل ہو چکے تھے۔ ہیلو کمیلین، وہ مسکرا کر اس کو آفس رولنگ چیئر کی سمت باوقار اور مغرور انداز میں بڑھتے دیکھتی بولی، جس پر اوزان نے خفیف سے سر ہلائے خود بھی بیٹھا اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہائے، تمہارا سیشن تو مکمل ہو گیا تھا اقصیٰ، پھر آج کس لیے اپائنٹمنٹ لی؟ وہ لڑکی جانتی تھی اوزان یہی پوچھے گا، تبھی بنا تمہید باندھے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چاکلیٹ کا بڑا سا باکس اس نے مسکرا کر اوزان کے سامنے کتھئی میز کی سطح پر رکھا۔ جی لیکن آپ کا تھینک یو رہتا تھا، جس بری حالت میں پچھلے 2 ماہ سے تھی، آپ نہ ہوتے تو مر چکی ہوتی۔ میں نے سنا ہے آپ کو میٹھا نہیں پسند، لیکن میری خواہش ہے آپ میٹھا بھی کھانا شروع کریں، آپ کے لفظ اور شیریں ہوں اور مرہمی ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ بتانے آئی تھی کہ سالار کو لاسٹ ویک پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، اس سے میری ویڈیو کے علاوہ اور بھی کئی لڑکیوں کی ویڈیوز برآمد ہوئیں، 2 لاکھ کے جرمانے کے ساتھ 2 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ یہ سب سلجھ گیا، لیکن یقین کریں کمیلین، میں تو بے موت ہی مر جاتی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ اقصیٰ نامی 2 ماہ پہلے اپنی خالہ کے ساتھ اوزان کے کلینک آئی، بھکتی پیار کے چکر میں اپنی برہنہ ویڈیو بنا کر اپنے بوائے فرینڈ کو بھیج بیٹھی، لیکن وہ آگے سے 2 نمبر خبیث نکلا۔ اس ویڈیو سے اسے دھمکا کر پیسہ بٹورنے لگا۔ اس لڑکی کو اپنی غلطی تھی، سو وہ کسی کو بتا نہ سکی اور خوف، ڈر اور اپنی عزت کے نیلام ہو جانے کے خوف سے ڈپریشن میں چلی گئی۔ لیکن اس کی اپنی خالہ کے ساتھ اچھی دوستی تھی، بس اسی خالہ نے اقصیٰ کو اس ذہنی ٹارچر سے نکلنے میں مدد دینے کو اوزان کے پاس پہنچایا کہ وہ ڈپریشن کے ساتھ اس کے اس مسئلے کو حل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اس کے 2 ماہ میں 7 سیشن تھے۔ اس کے علاوہ اوزان نے اپنے تئیں سالار نامی لڑکے کے بارے حسیب سے چھان بین کروائی اور پتہ چلا وہ اکیلا نہیں، پورا گینگ تھا۔ بس حسیب نے ہی اس کی گینگ کو دبوچا اور پھر 1-2 پیشیوں میں ہی سالار سمیت اس گینگ کے سارے لڑکوں کو تگڑے جرمانے ہوئے اور 2-2 3-3 سال کے لیے جیل میں ڈالا گیا۔ اوزان نے اس کا دیا گفٹ لے لیا کیونکہ تحفے ٹھکرانے اس کو پسند نہ تھے۔ سن کر اچھا لگا، لیکن یاد رکھنا اقصیٰ، زندگی ہر کسی کو تمہارے جیسا موقع نہیں دیتی۔ امید ہے تم اپنی عزت و ناموس کی اب جان سے بڑھ کر حفاظت کرو گی۔ دعا ہے تمہاری یہ خطا تمہارے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو۔ اوزان کے پر امید الفاظ پر وہ دھیما سا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں کمیلین کے لیے والہانہ جذبات ہرگز ڈھکے چھپے نہ تھے۔ آپ میرے سیکرٹ پارٹنر ہیں۔ ہزاروں مجھ جیسی لڑکیاں جو پرفیکٹ پارٹنر کی خواہش رکھتی ہیں، آپ ان کا رشک ہیں۔ آپ سنگل کیوں ہیں کمیلین؟ کیا کسی سے محبت کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ سوری، میں بہت پرسنل ہو گئی، لیکن بہت سی لڑکیوں کی طرح آپ مجھے بھی پسند ہیں۔ اقصیٰ اس قدر بے تکلف طبیعت تھی کیونکہ اوزان اپنے پیشنٹ کے ساتھ بہت پولائٹ رہتا تھا، لیکن کسی کو اس نے آج تک اس قدر پرسنل ہونے کی اجازت نہ دی تھی۔ لیکن اب اقصیٰ نے کہہ دیا تو اسے اس کا جواب دینا ضروری لگا۔ میں سنگل نہیں ہوں اقصیٰ، میری ایک بہت خوبصورت اور خوب سیرت وائف ہے۔ جلد یہ نیوز آفیشیل ہو جائے گی۔ اچھی لڑکیاں ہر کسی کو پسند اور ہر کسی پر اعتبار نہیں کرتی، میری یہ بات یاد رکھنا۔ نہ ان کی نظروں میں ہر نامحرم کے لیے نرمی غالب آتی ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ جلد تم تک پہنچ جائے گا۔ میرے لیے تم میری بہن مشائم جیسی ہی ہو، اور میں نے یہ پرتکلف سوال بھی اسی لیے برداشت کرتے ہوئے جواب بھی دیا۔ گفٹ کے لیے تھینک یو۔
وہ بہت سلیقے سے اقصیٰ کو نہ صرف انکار کر چکا تھا بلکہ وہ آگے سے کوئی امید نہ باندھے اس کے لیے اس نے پہلی بار زینش کا حوالہ بھی استعمال کر لیا، جبکہ اقصیٰ کا منہ واقعی رونے والا بنا۔ اوزان کی شادی دھچکے جیسی ہی تھی۔ وہ سن کر حیرانگی ہوئی۔ کمیلین، وہ اس دنیا کی لکی گرل ہیں یقیناً۔ گفٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی تھینک یو۔ ہیو اے نائس ڈے۔ بیچاری کا دل تو کچی تھا، پر اوزان کے پاس ایسے کسی پرپوزل اور الفت خیز رویے کا کوئی جواب نہ کبھی پہلے تھا نہ اب سوال پیدا ہوتا تھا۔ اقصیٰ کے جاتے ہی اوزان نے اس کے لائے گفٹ کو اوپن کیے، یوں ہی تجسس کو چاکلیٹ نکالی اور اسے کھولا، جس کے دل کے بعد ہونٹوں کو وہ پاکیزہ نامحرم نظر سے ہر طرح محروم سی روح نشی لگ گئی ہے۔ اسے میٹھا بائے گا شرطیہ۔ آخ، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو اوزان؟ کون سی بیوی، کون سی نیوز آفیشل کرو گے؟ تم دن بدن منافق ہو رہے ہو، اللہ روٹھ جائے گا تو تم جیسا حاق کا ذرہ اسے نہیں منا سکے گا۔ ہوش کے ناہن لو، سنبھل جاؤ۔ اس میٹھے کو چکھنے کے بعد کھاتے ہوئے وہ رولنگ چیئر سے کمر ٹیکے سر بھی ٹیک کیا۔ دل اب بھی بھاری تھا، لیکن زینش نے جن ہونٹوں سے اس کی جبین چومی وہ لمس اوزان کو تڑپا رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنی سبھی پیشانی پر ان ہونٹوں کی نرمی اور حدت محسوس ہو رہی تھی جو اوزان کے اندر جلوہ افروز ہو رہی تھی، خواہش اور طلب بن کر، اور طلب اوزان کے حق میں زہر قاتل تھی۔ خدا خیر کرے۔ دیان نے بھی لنچ تک کچھ دیر ہاسپٹل سے حویلی کی راہ لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میشی کو کسی قسم کی کمی محسوس ہو اور اس کا ویلکم پھیکا ہو۔ گولڈن اینڈ میرون کڑھائی والی گھٹنوں تک آتی ٹائٹ کرتی کے سنگ میرون کھلے گھیرے والا پلازو اور دوپٹہ بہت ہی سوبر باریک سے اسٹف پر کڑھائی مگر بہت ہی باریک سا۔ پھر پیروں میں صافت نے گولڈن کلر کی ہیل سینڈل پہنے، بال جو ہلکے ہلکے کرل تھے ان کو اسٹریٹ کیا، اور میک اوور میں تو مشائم صاحبہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ خود سلمان نے میرون ٹی شرٹ کے ساتھ ہاف وائٹ سلم فٹ پینٹ پہنی اور اس شرٹ کو اس کے لیے میشی نے ہی نکالا۔ بلیزر بھی ہاف وائٹ اور پھر فل نقص اختیار خوشبوؤں میں بسا۔ وہ جب میشی کو لینے کمرے میں آیا تو آگے دلہن کی طرح خواصوں کو منجمد کر دیتی میشی کو دیکھ کر وہ دوسرا سانس لینا بھی بھول گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس مشرقی ماڈرن جوڑے میں کہ سلمان کے دل کی دھڑکنیں رات سے بھی رفتار پکڑ گئیں، جبکہ سلمان کی شوخ نظروں کو وہ بام گئی جو مشائم تک پہنچ کر پرخمار ہو گئیں۔ یو لک سٹننگ ماں بابی گرل۔ سلمان نے اس کے قریب پہنچتے ہی اس کو حصار کر ماتھے پر جھکتے جس بے اختیاری سے لب رکھے، وہ اس بندے کی وارفتگی سے جان گئی کہ آفت لگ رہی ہے۔ بہت محنت سے تیار ہوئی ہوں، پیارا تو لگنا تھا، ان سب کو بھی تو پتہ چلے کہ میشی اپنے کیپٹن کے پاس نہ صرف ہوش ہے بلکہ سیانی بھی ہو گئی اور سمجھدار بھی۔ کپڑے پہننے کا ڈھنگ بھی دیکھ لیا۔ کیا میں واقعی اتنی پیاری لگ رہی ہوں کہ آپ ہوش گنوا دیں؟ وہ بولتی ہوئی جسم و جاں پر ایک سرور طاری کر گئی، جبکہ سلمان نے اس کے لباس سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو انہیل کی اور اس کی دمکتی گردن کی اور چہرہ لے جاتے جب اس کی شرگ چومی تو ان ہونٹوں کی گستاخی پر مشائم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اس کے اس روپ کے روبرو واقعی بھول گیا کہ وہ لنچ پر مدعو ہے، اور اس سے پہلے ہونٹوں کی پیاس بڑھنے پر وہ مشائم کے انابی ہونٹوں پر جھکتا میشی کے اس کے پیش رفت کرتے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے خمار سے نکالا، کیپٹن ابھی ہوش مت گنوائیں ورنہ میں نہیں جا پاؤں گی۔ اپنے ہونٹوں پر رکھی اس کی ملائم ہتھیلی سلمان نے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لی اور مشائم کی بوکھلاہٹ پر مسکرایا۔ بس نرمی سے میشی کے ہونٹوں کی فقط خوشبو ہی ایک مہکتے ٹچ سے انہیل کیے پیچھے ہٹ گیا۔ رات کی طرح شدید آزمانے کا پلان اس لڑکی کی ہوش ربائی کے آگے کینسل کیا، لیکن وہ سلمان کے اس قدر رحم کھاتے لمس پر بھی گلاب کی طرح سرخ روح ہوئی۔ تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں بھول ہی گیا کہ اس دنیا میں اور بھی کچھ پیارا ہو سکتا ہے۔ اب یقین ہو گیا ہے کہ مشائم میرے ساتھ بہت سجتی ہے۔ اس کی ملائم ہتھیلی پکڑ کر چومتا وہ ہلاوٹ سے ہٹا گمبھیر جذبوں سے چور لہجے میں بولتا میشی کو لاجواب کر گیا، جبکہ وہ سمجھ نہ پائی اس بندے کے اس الفت خیز رویے کے روبرو کیا کرے۔ آپ مجھ سے دگنے ہینڈسم لگ رہے ہیں مائی کیپٹن، جیسے اپنی وائفیز کے لاڈلے ہسبینڈ ہوتے اس طرح۔ ایک سلوٹ بھی نہیں نہ آپ کے خوبصورت چہرے پر، نہ اتنے پیارے دل پر، نہ اس سجلے میرے فیورٹ نکالے سوٹ پر۔ بہت سوچنے کے بعد ہی صحیح وہ سلمان کی طرح پیور اردو بولتے ہوئے بھی آخر پر لباس نہ بولی بلکہ فوری سوٹ بول دیا، جس پر دونوں آفت انگیز ہنس دیے۔ سلمان نے اپنی مضبوط کشادہ ہتھیلی ذرا بیچ کا فاصلہ بناتے ہی میشی کے سامنے کی، جسے تھام کر وہ اطراحٹ میں مبتلا کسی ریاست کی ملکہ لگی۔ سنو، واپس آتے ہی لباس چینج کر لینا یاد سے، میں چینج سے روکوں تب بھی میری سننا مت، ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ آج مشائم سلمان جو میں ابھی نہیں چاہتا اوکے؟ نہ صرف خود سنجیدہ ہوا بلکہ وہ بھی سلمان کی اس عجیب دل کی دھڑکن بڑھاتی تمہید پر سہمی۔ وہ بالکل مذاق کے موڈ میں نہ تھا، تبھی تو مشائم کی پلکیں لرز کر گریں۔
اوکے ڈرائیں تو مت، چلتے ہیں پلیز، ورنہ آپ کی ایسی نظر مزید ملی تو گر پڑوں گی۔ کب کباتے کمزور لہجے میں وہ جیسے تیسے کر کے اس حصار کو جھٹک گئی، جبکہ علمان نے بھی جانے میں ہی اس وقت عافیت محسوس کی۔ وہیں اوزان بھی لنچ تک واپس حویلی پہنچا۔ طلال اب تک لان میں بیٹھے تھے، مگر اب وہ صبح کی طرح گھر کے سادہ ٹراؤزر شرٹ میں نہیں بلکہ سوٹڈ بوٹڈ تیار تھے۔ سج دھج کر اجڑے دکھائی دیتے ناکام عاشق صاحب کیا چھاؤں سیک رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے۔ لگ تو وہ ان کو وجی رہے تھے، پر وہ اوزان ہی کیا جو جنم جنم کا ویر نہ باندھ لے۔ عقب کی جانب سے آتی تنزیہ پکار پر طلال نے گردن موڑی تو وہ سیاہی کا جان لیوا مسکن وہیں چلا آ رہا تھا۔ آ گیا میری جان کا دشمن۔ طلال منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے اس کو بے اعتنائی دکھا کر پاس سے گزر جاتے، اوزان نے ان کو بازو سے پکڑے پیچھے کو بڑے ادب سے دھکیلا۔ آپ نے پھر کیا سوچا، اس بارے خود تحقیق کریں گے یا یہ نیک کام بھی میں کروں؟ ناراض ہونا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے تو دکھاتے رہیے گا بعد میں۔ وہ یوں تھا جیسے اس سے کسی کی ناراضگی سے گٹا فرق نہ پڑتا ہو۔ میں کہاں سے کروں تحقیق؟ تم چاہتے ہو جو سانس گھسیٹ رہا ہوں وہ بھی رک جائیں؟ اگر تمہارے خدشات درست ہوئے تو میں اپنی جان لے بیٹھوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو میں خود کے ساتھ کچھ برا نہ کروں تو خود ہی سچ پتہ لگواؤ اور مجھ تک پہنچائے بنا اسے دفنا دینا۔ منت کرتا ہوں میرا بڑھاپا داغدار ہونے سے بچا لینا لاڈلے۔ اب اگر میں بکھرا تو تم سے بھی سمیٹا نہیں جاؤں گا۔ وہ تو یہ سب کرب سے کہہ کر چلے گئے، لیکن اوزان دائی پر اس کی سانسیں ضرور تنگ کر گئے۔ آج پہلی بار اسے چاچو خود غرض لگے، یہ سوچے بنا کہ یہ سچ اوزان پر بھی ویسا ہی قہرناک ہے۔ وہ اپنا دامن بچا گئے۔ اوزان کے جسم کا سارا لہو لمحہ بھر اس کے چہرے پر چھلکا، اور اس سے پہلے وہ داڑتا پلٹتے ہی نظر اس دشمن جہاں سے ملی جو ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑی تھی، مگر اوزان کے سرخ آنکھیں دیکھتے ہی وہ گلاس اور ساتھ پکڑی ٹیبلٹ وہیں میز پر رکھے گھبرا کر اوزان کے قریب آئی۔ اسے یوں سجا سنورا وہ پہلی بار دیکھ کر بھول ہی گیا کہ اپنی بے بسی پر ہلکے بل چیخنے کو پلٹا تھا، پر اس لڑکی کو دیکھتے ہی جسم و جاں پر سکون اتر آیا۔ اوزان کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بولیں پلیز، مجھ پر غصہ ہے رات کے لیے؟ آئی ایم سوری پلیز، مجھے نہیں پتا میری کیسے آنکھ لگ گئی، لیکن جیسے ہی میں جاگی میں چلی گئی تھی آپ سے دور۔ اگر اس کے لیے مجھے آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، لیکن پلیز خود کو غصے میں بے حال مت کریے گا۔ وہ جلدی سے یہی سمجھی شاید وہ اس پر چلانے لگا ہے، اور تبھی سب بول بھی بیٹھی۔ وہ یہ اعتراف کرتی بہت کرب میں تھی جیسے نہ جانے کون سا گناہ کرے بیٹھی ہو۔ اوزان کے سالم دل کو کسی نے مسل دیا تھا۔ بے وقوف، میں تم پر غصہ نہیں ہوں، اسٹاپ دس۔ اپنے چہرے کو چھوتی زینش کی ہتھیلیوں کو پرے جھٹکتا وہ دبا سا گرایا جس پر وہ 2 قدم پرے اس جھٹکے سے ہوئی۔ مجھے لگا میری وجہ سے ہیں۔ وہ فوراً سے آنکھیں چکا گئی، باہدہ اس کی جھکی پلکیں اوزان کے سر کو بھی جھکا سکتی تھی۔ گلابی جوڑے میں وہ اور حسین لگ رہی تھی۔ آج اس نے نہ ہار سنگار میں کمی تھی نہ وقار میں۔ کیا میری زندگی میں تم ہی رہ گئی ہو، ایک واحد مصیبت جس پر وقت بہ وقت غصہ ہوتا پھروں گا؟ اوزان طیب انصاری کا دامن بھرا پڑا ہے انگاروں سے۔ یہ پانی اور میڈیسن کس کے لیے ہے؟ تو اسے ڈانٹنے کے باوجود ڈانٹ نہ پایا تو فوری نرم پڑتے لہجے کو آخری سوال سے قابو کیا، جبکہ زینش مصیبت ہونے پر ہفکی سے اوزان کو دیکھنے لگی۔ چاچو کے لیے، ان کو صبح سے مائیگرین ہے، یہ آئی جان نے ان کی میڈیسن بھجوائی تھی۔ ہفکی کے باوجود اس نے اوزان کے سوال کا جواب دیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا چلی جائے، پر دل تو اسے مزید دیکھنے کا طلبگار تھا۔ دوسروں کو سر درد دینے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جاؤ ان کی اسٹڈی میں دیکھ رہا ہو، تشریف لے کر جا چکے ہیں وہ۔ اوزان اس وقت خواہ مخواہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، جبکہ زینش نے ہفکی بلائے، گلاس اور ٹیبلٹس اٹھائیں اور گردن پھیر کر جیب بے کلی اور اضطراب میں ڈوبے اوزان کو دیکھنے لگی۔ اب میرے رات آپ کے روم میں سو جانے پر غصہ نہیں ہے مسٹر کمیلین؟ زینش کو حیرت تھی کہ وہ جو بڑبڑائی ہے اس پر اوزان نے کوئی ری ایکشن کیوں نہ دیا۔ اور اوزان کیسے بھول گیا تھا کہ وہ زینش ہے، بال کی کھال اتارنے کی شوقین، دی کلیور کمیلین کی حاضر جوابی پھوس کر دینے کی ماہر۔ کیوں غصہ نہیں ہونا چاہیے؟ تم میری محبوبہ ہو جو تمہارے قرب کے میسر آنے پر میں خوشی سے چھلانگیں لگاتا پھروں گا۔ آف کورس بہت غصہ ہوں۔ اوزان سے جب کوئی جواب نہ بن پایا تو نہایت بد لحاظی کے سنگ وہ چڑھ دوڑا، جبکہ زینش خفا ہونے کے باوجود اس کی کوفت پر دبا دبا مسکرائی۔ اس سے سنجیدہ رہا ہی نہ جا سکا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کی مسکراہٹ کو ناگواریت کے سنگ گرا کر دفن کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ نہیں نہیں، میں بس یہ سوچ رہی تھی اب چھلانگیں لگاتے کیسے لگیں گے، ٹو مچ کیوٹ۔ زینش کی ہنسی پہلی بار منظر عام پر آئی اور اوزان پھر سے اس لڑکی کی نہ بلائی جا سکتی نہ جھٹلائی جا سکتی کشش کے آگے تھم کر رہ گیا۔ جی تو یہی چاہا جو اس کے حال پر ہنسی ہے اس کا گلا دبا دے، دل روح یہاں تک کہ اب جسم پر کسی اسیب کی طرح بسیرا کیے وہ کس دھڑلے سے دانت نکال کر
اوزان کے جلے دل پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اوزان نے اسی کیفیت میں اس کی بازو دبوچی تو زینش کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر لان کی گھاس پر گرا اور پانی کے چھینٹے اس کے چہرے اور اوزان کی آنکھوں تک آئے۔ جی جناب، جاری ہے، 23 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو بتائیے گا کیسی لگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو اگر شور سنائی دیا اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ ہمارے نیبر میں ایک کوئی آدمی تھا بیٹھا ہوا، کوے کھا کے آیا ہوا تھا، پٹر پٹر کر رہا تھا، تو میں ریکارڈنگ کر رہی تھی، اس وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی، تو بہت معذرت اگر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو۔ تو ملتے ہیں پھر کل 24 ایپیسوڈ کے ساتھ، تو بتانا مت بھولیے گا کہ کیسی لگی قسط۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔